اپنے بھائیوں کی زیارت کے لیے جائیں، زیارت کے لیے۔ اگر اسلامی بھائی چارہ ہے، اسلامی اخوت کی بات ہو رہی ہے، تو ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں نا بیزی ہوں میں، کاروبار کی مشغولیت ہے، بہت سارے تقاضے ہیں، ہمارے پاس میں ٹائم نہیں رہتا، ہمارے پاس میں وقت نہیں رہتا، آخر میں کیسے ملنے کے لیے آؤں؟ نہیں، یہ سارے بہانے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بیزی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر وقت بیزی ہیں، ہر وقت مشغول ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کی خبر جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی زیارت کرتے تھے، بیماروں کی زیارت کرتے تھے، بیماروں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک یہودی کی عیادت کے لیے گئے جب وہ بیمار تھا، اور اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غلام، اے بچے، اسلام قبول کر لو۔ بیٹا باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ نے بیٹے سے کہا، کیونکہ دیکھا تھا ایک مسلمان ہو کر کے اور اتنے اچھے انسان ہو کر کے ہمارے معمولی ایک بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ باپ نے کہا کہ اطیع ابوالقاسم، ابوالقاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی، اور اسی وقت اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ آپ نے کہا تھا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعے اللہ پاک نے اسے جہنم میں جانے سے بچا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہم سب کے سامنے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشغول ہونے کے باوجود اپنے صحابہ کرام کی زیارت کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی عیادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زیارت کے لیے جائیں، اور جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس ادا کو مت پوچھیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کسی بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بیٹھا دیا۔ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس راستے سے گزر رہا ہے، ایک عام آدمی کی شکل میں اس کو روکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ایک دوست سے، ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں فلاں بستی میں۔ تو اس نے کہا کہ کیا اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان ہے جسے تم چکانے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اس سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کے تقاضے کے تحت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے آسمان سے تمہارے پاس میں بھیجا ہے یہ خبر دینے کے لیے کہ تم جو اپنے اس بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے کی وجہ سے تم سے محبت کر رہا ہے۔ یہ ہے محبت کی مانگ، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی زیارت کریں، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، اور جب شام میں عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو صبح میں جائیں تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور شام میں جائیں تو صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے معمولی عیادت کرنے کا۔ ہمارا بھائی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے اس کی دل جمعی ہوتی ہے، اس کے دل کو ہم خوش کرتے ہیں اور ایک تعلق بنتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ صبح میں گئے تو شام تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم شام میں جاتے ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلامی اخوت کی مانگ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی زیارت کرنے